السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، شب قدر کی رات بڑی فضیلت والی رات ہوا کرتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ راتیں ہر سال بدلتی رہتی ہے، کبھی 21ویں شب اور کبھی 23ویں شب اور کبھی 25ویں شب اور کبھی 27ویں شب تو کبھی 29ویں شب کو آتی رہتی ہے۔ تو شب قدر کی رات جو بھی طاق راتیں آتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کیا جائے۔ تو یہ جو آخری عشرہ جو شروع ہو گیا ہے اور اس کی طاق راتیں جو ہمارے درمیان سے گزر رہی ہے، تو اس رات کو ہمیں چوکنا نہیں چاہیے، اس رات کو یوں ہی نہیں جانے دینا چاہیے۔ اس رات میں ہمیں عبادتوں میں گزارنی چاہیے۔ یہ جو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں جو راتیں ہیں نا، یہ 5 راتیں یوں ہی ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 83 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ یہ شب قدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، زیادہ ثواب ملے گا۔ یعنی اگر آپ اسے کنورٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 83 سال کی عبادت کا ثواب ہے، اور اس میں 1 گھنٹہ عبادت کرنے کا ثواب 9 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 1 منٹ عبادت کرنے کا ثواب 55 دن کی عبادت کا ثواب اسے عطا کیا جاتا ہے، اور 1 سیکنڈ عبادت کرنے کا ثواب 22 گھنٹہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کیوں حیران ہو گئے نا آپ؟ سوچئے کہ یہ جو 1 سیکنڈ عبادت کرنے کا ثواب 22 گھنٹے عبادت کا ثواب ملتا ہے، 1 منٹ عبادت کرے تو 55 دن کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اگر 1 گھنٹہ عبادت کرے تو 9 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور پوری رات جس نے عبادت کیا اسے گویا کہ 83 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جیسا کہ احادیث کریمہ میں آپ نے سن لیا۔ تو ناظرین کرام، آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس رات میں ہم کون سی عبادت کریں، عبادت کا طریقہ کیا ہے۔ وہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو، یہ رات اگر آپ نے یہ 4 رکعت نماز پڑھ لی تو اس 4 رکعت نماز پڑھنے والے کے اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اور اس کے ہر جائز مقصد کو بھی پورا فرماتا ہے، اور ساتھ میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرماتا ہے جو اس رات میں یہ نمازیں پڑھا کرتا ہے، اور اس کے والدین کی بھی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ تو کم سے کم اپنے ماں باپ کے لیے یہ نماز پڑھ لیا کرے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ نماز کا طریقہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے۔ دوستو، اس نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 4 رکعت کی نیت کرنی ہے، 2 سلام کے ساتھ آپ کو پڑھیں گے۔ 2 رکعت کر کے آپ پڑھیے۔ آپ کس طریقے سے پڑھیں گے، نیت کیا ہوگی، اس کی نیت سب سے پہلے آپ سماعت کیجئے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہوا کرتا ہے۔ دل میں جس طریقے سے آپ نے سوچ لیا کہ ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ جو نماز ہم پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، 4 رکعت کی نماز ہم پڑھیں گے، تو یہ 4 رکعت کی آپ کی نیت ہو گئی۔ دل میں آپ نے خیال کیا، اب آپ اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھیں گے، اور پھر جو سارا آگے کا معاملہ پروسیس ہے وہ آپ پڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص زبان سے کہنا چاہے تو اس طریقے سے کہے، نیت کی میں نے 2 رکعت، کیونکہ 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ اللیل، ٹھیک ہے، یا نماز شب قدر، یا نماز نفل، یہ تینوں الفاظ میں سے کوئی الفاظ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز شب قدر کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، اور پھر ثنا پڑھیں گے۔ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ فاتحہ،
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो सूरह फातिहा पढ़ ले। अब यहाँ पे आपको समझना है, बिल्कुल तवज्जो इत्मीनान के साथ। अब आगे की प्रोसेस आप देखिएगा। जब आपने सूरह फातिहा पढ़ ली, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको 7 टाइम यानी 7 मरतबा सूरह क़द्र, कौन सी सूरत आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। ये सूरत को आपको 7 टाइम यानी 7 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद 7 मरतबा सूरह अखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 7 मरतबा आपने पढ़ लिया। अब उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। फिर रुकू में जो तस्बीह है वो तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा। फिर उसके बाद जो है आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कह के खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। सजदे में 3 बार सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला कहें और दोनों सजदा करके फिर जब आप अल्लाहु अकबर कह के खड़े होंगे तो ध्यान से सुनिएगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सूरह फातिहा 1 मरतबा और फिर 7 मरतबा सूरह क़द्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र और फिर 7 मरतबा सूरह अखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद। इस तरीके से पढ़ के रुकू सजदा करेंगे और रुकू सजदा में बैठे करने के बाद क़ाइदे आखिरा में बैठेंगे और अत्तहियात दरूद इब्राहीम दुआए मासूरा पढ़ के दाएँ बाएँ सलाम फेर ले। दाएँ बाएँ सलाम फेरने के बाद जो है अब आपको अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ना है 3 बार। 3 बार अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी पढ़ना है और दरूद शरीफ 3 बार पढ़ना है। फिर उसके बाद 2 रकात इसी तरीके से नियत करें और इसी तरीके से 2 रकात मुकम्मल करें। 2-2 करके 4 रकात मुकम्मल हो गई। अब आपको यहाँ पे बैठ के अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह और दरूद शरीफ की तस्बीह और ये जो लैलतुल क़द्र की दुआ है ये अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार भी कह सकते हैं, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार भी कह सकते हैं। तो इसकी भी कसरत करें, एक एक तस्बीह इसकी पढ़ लिया करें। फिर उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ कर ले। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा। इंशाअल्लाह इस रात की बरकत से अल्लाह ताला आपकी भी मग़फ़िरत फरमाएगा और आपके वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को सदक़े जारिया समझ के ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।